پیکج یہ ہے میرے اللہ کا کہ جب نمرود آیا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس اپنی فوج لے کر، تو کہنے لگا کہ اپنے رب کو نکالو، میں مقابلہ کرتا ہوں جس کے بارے میں تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اس کے جھگڑے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاہل آدمی، اس کو میں کیا بتاؤں کہ میرا رب اس طرح مقابلے نہیں کرتا۔ اللہ کا ادراک ہی نہیں، اللہ کا احساس ہی نہیں۔ یہ صرف نمرود کا معاملہ نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے اپنے احساس اور اپنی موجودگی کے لیے قرآن اتارا ہے، اس نے انبیاء بھیجے، تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تو اس نمرود نے ایک تیر چلوایا، ماہر تیر انداز سے، جو آسمانوں کی طرف گیا، دور تک تیر گیا۔ میرے اللہ نے اس کے کفر کو پکا کرنے کے لیے اس تیر کو خون آلود کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہوا کے اوپر تیر چلائیں تو وہاں خون کہاں سے آئے گا؟ جہاں خون نہ ہو وہاں خون پیدا کر سکتا ہے میرا اور آپ کا رب۔ خون نہیں تھا، کوئی شے ہی نہیں تھی وہاں، تو خون کس کا لگا؟ اللہ نے اس کا کفر پکا کرنے کے لیے اس نے کہا دیکھو ابراہیم، یہ تمہارا رب، میں نے معاذ اللہ اس کا خون کر دیا، دیکھو خون لگا ہوا ہے۔ اب رب تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اس کا اظہار ہوا۔ اللہ نے مچھر بھیجے۔ کیا بھیجے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو سزا دینا چاہے تو اسے کسی بہت بڑے عذاب کی ضرورت نہیں ہے، کہ مچھر کے ساتھ بھی لوگوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اس مچھر نے لوگوں کی ہڈیاں بھی کھا لی، ان کا گوشت بھی کھا لیا۔ نمرود دوڑا اور ایک جھاڑی کے اندر چھپ گیا۔ اللہ نے مچھر کو روک دیا کہ ابھی اس کے نتھنے میں داخل نہیں ہوئے۔ 3 دن اس جھاڑی میں چھپا رہا۔ اللہ نے 3 دن مچھر کو حکم دیا کہ ابھی تم نے اس کو چھیڑنا۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم دیکھو کتنا ہے۔ کہا 3 دن اس لیے روکا کہ اب بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ یہ میرے رب کا معاف کرنے کا پیکج ہے اس شخص کے لیے جو بے ایمان ہی نہیں ہے بلکہ اب خدائی کا دعویٰ بھی رکھتا ہے، جو ایک نبی کے ساتھ اس کے رب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فوج لے آیا۔ اسی طرح فرعون کا بھی معاملہ ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی، اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب زمین کو مسخر کر دیا کہ جو زمین کو حکم دو گے یہ کرے گی، موسیٰ نے کہا زمین کو اس کو پکڑ لو، فرعون قارون کو پکڑ لو، اس کو زمین نے پکڑا۔ اب وہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگنے لگا کہ میں زکوٰۃ بھی دے دوں گا، جو آپ کہو کہ میں کروں گا، آپ کی مہربانی مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون نے جتنے ترلے اور جتنی منتیں موسیٰ کی اللہ فرماتا ہے اگر ایک دفعہ مجھے ترلا کرتا تو میں نے معاف کر دیتا۔ یہ پیکج ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو بے ایمان ہیں، انبیاء کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اور اگر آپ فرعون کی بات کریں تو جب فرعون غرق ہونے لگا پانی کے اندر، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ حضرت جبریل امین کا مقولہ نقل کیا ہے، جبریل امین کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب دوسری مرتبہ وہ کہنے لگے نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو حضرت جبریل کہتا ہے میں نے ایک ریت اس کے منہ کے اندر بھر دی۔ کتنا ظالم ہے کہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، 1-2 دفعہ اس نے اور کہا تو اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ جبریل کہتا ہے مجھے غیرت آئی کہ اتنے بچوں کا قاتل ہے اور اتنا ظلم اس نے کیا ہے، خدائی کا دعویٰ تک کیا ہے، میں نے اس کی زبان ہی بند کر دی۔
اس کو چلنا ہی نہیں دیا، تو میرا رب جس کو جبریل زیادہ جانتا ہے، تو جبریل نے دیکھا کہ اگر اس نے ایک دو دفعہ اور کہا تو اللہ نے تو معاف، تو جو میرا رب قارون کو معاف فرما سکتا ہے اس کے لیے معافی کا پیکج ہے، نمرود کے لیے معافی کا پیکج ہے، اور موسیٰ فرعون کے لیے معافی کا پیکج ہے، ہمارے لیے پیکج کیسا ہو؟ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام اتنے تنگ آ گئے نا ان سے، انہوں نے کہا میرے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کو ختم نہیں کرنا، صرف ان کے گھر بھی ان کے ختم کر دیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس روئے زمین پر کسی کافر کا گھر بھی باقی نہ رکھ، انہو کانا انکا انتظرہم، اب دیکھیں کیوں جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ اگر تو نے ان کا کوئی گھر چھوڑانا یضل عبادک، خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، تیرے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، ایمان والوں کو بھی گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو بیویاں ہیں انہوں نے اگر کوئی بچہ بھی پیدا کیا تو وہ کافر ہی پیدا کریں گے، لہذا یہ قوم اب دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، بیڑا غرق کر دے ان کا۔ وہ نوح بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اور اتنی زیادتیاں تم نے کی ہیں، آج بھی میرے رب سے معافی مانگو۔ اب معافی کا پیکج بھی دیا کہ معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا، کہا معافی مانگو گے تو کیا ہوگا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو گے تو رب تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے اور معافی نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وحشی کو جو جناب سیدنا امیر حمزہ کا قاتل تھا، رسول پاک نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا، وحشی کو بلایا، آپ نے فرمایا حالت اپنے محبوب چچا کا قاتل تھا، پیغام بھیج کے بلایا کہ یار کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھوں گا تو میرے تو جرم بڑھے گا، کیسے معافی ہوگی؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں گناہ گاروں کو معاف کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے نا، میری معافی کی گارنٹی کی طرح۔ اللہ نے فوراً وہی فرمایا کہ اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید، یعنی وحشی کو جو حضرت سیدنا امیر حمزہ کا قاتل ہے، جو کافر تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے نوحہ کروایا، خود روئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منایا جن کا، اس کے قاتل کو بھی اگر اللہ حضور چاہتے ہو کافر ہی مرے جائے جہنم میں، مجھے کیا ہے، لیکن ایک نبی کا مزاج، ایک مومن کا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ انکار بھی کریں، لوگ منہ بھی موڑیں تو بار بار وہ کبھی یہ نہ کہے کہ یار مجھے کیا، میں نے تو کہہ دیا، اتمام حجت ہو گیا ہے، آخری دم تک وہ لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کرے۔ رسول پاک نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں تیرا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، تو رسول پاک نے فرمایا رمضان کے درمیانی جو عشرہ کے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، آج سے مغفرت کا آغاز ہوا، گزشتہ رات آپ معافی مانگے تو صحیح، قارون کو معافی، فرعون کو معافی، نمرود کو معاف کرنے والا، اس شخص کو جس نے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے محبوب نبی کا محبوب امتی ہے، وہ اپنے رب سے معافی مانگے گا تو ملے گا کیا؟ حضرت نوح نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دار بارشیں نازل کرے گا۔ 7 سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، تو بارشوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ معافی۔ بارشیں زیادہ ہو گئی، رک نہیں رہی، کیا حل ہے؟ معافی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی صرف معافی پر مال کیسے ملتا ہے، معافی پر بیٹا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا رحمت کے رکنے کا سبب کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے جو میرے علم میں نہیں۔ جرم میں نے کیا، اپنے گناہ بھول گیا، اور مومنانہ اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ مومن اپنا گناہ نہیں بھولتا، اپنی نیکیاں بھول جاتا ہے۔ اور آج کل مزاج کیا ہے ہمارا کہ ہم گناہ تو بھول جاتے ہیں لیکن نیکیاں نہیں بھولتے۔ 8 سال پہلے والی بھی نیکی یاد ہے کہ فلاں بندے پر میں نے نیکی کی، اپنے جرم نہیں یاد۔ جب جرم یاد رکھے جائیں، پتہ ہے جب مخلوق در آدم پر آئے گی، یعنی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن اور حساب نہیں شروع ہو رہا، قوم ساری پریشان ہے۔ مشورہ کر کے سارے جناب سیدنا آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، تو جناب آدم جو اللہ کے محبوب ہیں، ابو البشر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا ارادہ کریں گے۔ پھر انہیں وہ اپنا وہ لغزش یاد آ جائے گی کہ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شرم آئے گی کہ یار میں کس منہ سے جاؤں۔ یعنی نبی نے اپنا ایک وہ عمل جو اجتہادی خطا ہے، خطا بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک بندہ ہے وہ گناہ گار ہے، سمجھتا میں تو کوئی گناہ گار نہیں، کوئی میرے سے بڑے بڑے جرمدار لوگ موجود ہیں، اور ایک وہ نبی ہے جو رب کی منشا اور مرضی کو جانتا ہے، جس کو رب نے گارنٹی دے دی کہ آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، اور معافی کا اعلان ہو گیا، قرآن میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ اس دنیا سے جانے کے کئی ہزار سال کے بعد جب بھی میدان محشر لگے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے اپنا وہ کوتاہی یاد ہو جائے گی، اس نے اپنی لغزش یاد آئے گی۔ اس کا مطلب ہے انبیاء اور مومن اور صالحین کا طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو، نیکیوں کو بھول جاتے ہیں، اور یہ وصف اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمل یعنی ایک ایسا عمل ہے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، جیسے روزہ ہے، اس میں چھوڑنا ہے، کچھ کرنا تو نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے جرم کو یاد رکھے گا تو ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگے گا۔ میرا رب صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ اس معافی کی بنیاد پر اس کے درجے بھی بلند فرمائے گا۔ تو ان دنوں میں معافی، جن دنوں میں رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، اور استغفار کرنے کا اگر نوح کی امت کو یہ فائدہ ہے کہ بیٹے بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا، تو تمہیں کیا کچھ ملے گا؟ تم تو محبوب امت ہو۔ یجعل لکم جنات، اگر تم میرے رب سے معافی مانگو کہ اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے۔ باغات کی کتنی اشد ضرورت ہے ایک انسان کے لیے، ایک زندگی کے لیے۔ شجر کاری کی، باغ کی، درختوں کی کیا اہمیت ہے، میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات دے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باغات ضروری ہے زندگی کے لیے، تو استغفار کرنے پر اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ اور اب ہم اپنے باغات کاٹ کاٹ کے آکسیجن کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، پولوشن بڑھ رہی ہے زندگی کے لیے۔ یعنی وہاں جہاں جنت ہے، وہاں جہاں آکسیجن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی اللہ نے باغات لگائے ہیں۔ تو یہاں جہاں ضرورت ہے، اور ڈیوٹی ہماری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، انہم لیصدون عن سبیل۔ ابھی میں آیت پڑھ رہا تھا، شاہ صاحب کو بتائی کہ یار یہ دیکھو کتنی خطرناک آیت ہے، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے رکے بھی ہوئے ہیں اور روکتے بھی ہیں، اور چھڑ یار چل، اور رہن دے یار چل، اور پھر پڑھ لگ، نماز کے لیے، نیکی کے لیے، تقوی کے لیے اگر آتا بھی ہے تو اس کو روکتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ،
حال یہ ہے کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تو ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ نبیوں کا طریقہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا آپ پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یعنی نبی ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ تو نبی تو ظالم نہیں ہوتا، نبی تو گناہگار نہیں ہوتا، نبی تو معصوم من الخطا ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جرم کوئی نہیں تھا کہ قوم کو ہدایت دیتے رہے، قوم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، آخر تنگ آ کے بد دعا کی، عذاب کے آثار دیکھے کہ آ رہا ہے تو اللہ کی منشا مرضی سے پہلے ہی چل پڑے۔ حالانکہ اگر عذاب آ بھی جاتا تو حضرت یونس پر تو نہ آتا، لیکن اس لغزش کی وجہ سے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم۔ انی کنت، ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ شخص ہے جو انصاف نہیں کرتا، نہ اپنی ذات کے ساتھ، نہ اپنی قوم کے ساتھ، نہ اپنی اولاد کے ساتھ۔ ظلم کی تعریف علماء نے کی وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کی اصل مقام سے ہٹا کے رکھ دینا۔ مثلا میں نے قرآن پاک اپنے سامنے رکھا، میں اگر اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دوں یہاں تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ دستار میرے سر پر ہے، اس کو میں پاؤں پر رکھوں، یہ پاؤں کا موزہ اتار کے سر پر رکھوں، یہ ظلم ہے۔ اور حضرت سیدنا یونس کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے کہا جب اعتراف کر لیے ہے اس جرم کا جو تم نے کیا بھی نہیں، تو جو اعتراف کر لیتا میں مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کو زندہ رکھتا ہوں۔ بس میری بارگاہ میں اعتراف کرتے جاؤ، معافی مانگتے جاؤ، مجھے رب مانتے جاؤ۔ جب تم مجھے رب مانتے رہو گے تو میری کرم نوازیوں کا دروازہ تم پر بند نہیں ہوگا بلکہ کھلا ہی رہے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اس عشرے میں کہ جب جہنم کے دروازے بند ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، اس کی ناراضگی کے دروازے بند ہیں، شیطان باندھے ہوئے، وہ جکڑے ہوئے شیطان، گناہ کے سارے دروازے بند ہیں، نیکی کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اوے اب تو سونے کی عادت چھوڑو۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بے شمار جو بدعات ہیں ان میں سے ایک بدعت یہ بھی نکل آئی کہ اس وقت سارا شہر سویا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو اپنے روزے کا لازمی جز بنا لیا کہ فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی سو جانا ہے۔ حالانکہ روزے رمضان سونے کے لیے نہیں ہے، رمضان مبارک جاگنے کے لیے۔ اس میں تو جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے، جتنا زیادہ استغفار کرو گے، جتنی زیادہ عبادت کرو گے، اتنا ہی میرا رب تمہیں اپنے کرم نوازیوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، مشکات کی حدیث ہے، اس بندے کو اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اسے اپنے کچھ جرم یاد آئے، اس نے کہا یار میں مروں گا تو میں تو پکڑا جاؤں گا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے آگ لگانا، جلا دینا، جلا کے میری راہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک کسی دریا میں بہا دینا، ایک حصہ تیز ہوا چلے گی تو اس میں اوپر چڑھ کے اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ جب بیٹوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو جمع کیا، اس کی راہ کو جمع کیا۔ یعنی میرے رب کے لیے چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جاؤ فرشتوں بندے کے ذرات پکڑو اس کو بندہ بناؤ، نہیں، وہ کہتا کن فیکن۔ اللہ نے اسے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ مومن مسلمان کلمہ کو اس کو تو جلانے کی ضرورت نہیں، ایسا جرم کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ شاید میری راہ ہوا میں اڑ جائے گی، پانی میں بہہ جائے گی، جمع نہیں ہو سکوں گا، تیری سزا سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میری سزا سے بچنے کے لیے تو نے یہ عمل کیا؟
جا پھر تو مجھ سے ڈر گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جو اس سے ڈر جاتا ہے، جو اس سے معافی مانگ لیتا ہے، میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات جرم نہیں بھی کیا ہوا تو یہ ایک عبادت ہے کہ جرم کا اعتراف کرنا، جرم کا، کیونکہ جرم صرف آپ کا اپنے نہیں ہوتا، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کی زیر کفالت ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، ہر شخص کی رعایا ہے اور اس شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی اور میرے علم میں بھی ہے کہ نماز نہیں پڑھی، تو میں اس پر نہ ناراض ہوا، نہ غضبناک ہوا، نہ اس کو سرزنش کی، نہ اس کو پوچھا، نہ ارادہ ہی کیا ایسا کرنے کا، تو یہ میرا جرم ہوا۔ میرے ماتحت میری اولاد نے، میری بیوی نے، میری بیٹی نے، کسی میرے ملازم نے، میرے غلام نے، میرے ماتحت میرے طالب علم نے، میرے شاگردوں نے ایسا جرم کیا اور میں اس پر اگر غضبناک نہیں ہوا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا، یہ بھی تو جرم ہے۔ فرمایا استغفار اپنے جرموں پر بھی کرو اور استغفار اپنے ماتحتوں کے جرموں پر بھی کرو۔ اور اس سلسلے میں میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو دیکھیے آپ کہ امت کے لیے کس قدر روئے، حضور کیوں روئے، اور زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جس پر رسول اللہ نے آپ کی اور میری بخشش کے لیے اپنے رب سے سوال نہیں کیا۔ اور یہ سنت بھی ہے رسول اللہ، اور یہ صرف رسول اللہ کی سنت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عرش اٹھانے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، جن فرشتوں نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ عرش الہی، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اور ساتھ زمین والوں کی بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا وصف جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کو معافی کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتہ صرف اللہ کے عرش کے پاس ہے، اس کے عرش کو اٹھانے والا ہے۔ کچھ فرشتے اس کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، وہ اللہ کی غضب کو بھی جانتے ہیں اور اس کی کرم نوازی کو بھی جانتے ہیں، تو وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی یا وہاں پر طواف کرتے بھی ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے، اب دیکھ رہے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اور وہ پکڑنے کے لیے وہ تو ہتھکڑیوں والے بندے نہیں بھیجتا، وہ تو مت مار دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر بڑا مشہور ہے، آپ جا رہے تھے، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، اللہ کی قسم میں نے نہیں لیے۔ اب ظاہر ہے ایک نے دیے ہیں ایک نے لیے ہیں، تو قسمیں دونوں کھا رہے، قسمیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوڑے گئے اپنے گھر کا سارا ہی مال لے آئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، یا اللہ یہ تجھے نہیں جانتے، میں تو تجھے جانتا ہوں، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت نہیں اور اس کی معرفت کی کوشش بھی نہیں، اور اس کی طرف جانے والا رستہ جس کو معلوم ہے اس سے پوچھتے بھی نہیں کہ جناب میری رہنمائی کر دیجئے، میں رب تک کیسے پہنچوں گا۔ اور رب تک پہنچنے والے بندے کی ایک نشانی بتا، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ رب کے رستے کا راہی ہے، مسافر ہے، اور یہ مسافر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا اذا ذکر اللہ، اس کی نشانی ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کے رستے کا راہی اور مسافر ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔
اور جس کے پاس بیٹھ کے اللہ کے رستے کی بجائے دنیا کے رستے ملتے ہیں، جس کے پاس بیٹھ کے اللہ بھول ہی جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. میرا رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سزا کیا دیتا ہے؟ ایک تو وہ سزا ہے جہنم میں پھینک دیا، عذاب دے دیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بیڑا غرق ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا. سب سے بڑا جرم، یعنی سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے، جو اللہ کو، ہم تو نہیں نہ بھولے، یاد ہے نا آپ کو اللہ؟ سب بولے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اوے ہمیں تو مولا تو یاد ہے اور ہم تجھے یاد کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے کہتا میں تو پڑھ لی ہے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے جنہوں نے نہیں پڑھی. جب بندہ اپنی نیکیوں کو اللہ پر، لوگوں پر، مخلوق پر قرض سمجھے کہ یار میں تو بہت محنت کرتا ہوں، ان کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سمجھو کہ وہ پھنس گیا. کیونکہ تقاضا ایمانی کیا ہے؟ تقاضا ایمانی یہ ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول کریم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ 33 سال، کتنے سال؟ یا کسی بزرگ کا قول ہے، حشت بہشت میں یہ لکھی روایت، 33 سال اپنے رب سے معافی مانگتا رہا، یا اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے، یا اللہ مجھے سچی توبہ کی. شیطان اس کے دل میں ڈالا، وہ 33 سال سے مانگ رہا ہے معافی، پتہ نہیں ملی کہ نہیں ملی. 33 سال سے معافی مانگ رہا، پتہ نہیں ملی کہ نہیں ملی. شیطان ادھر وسوسہ ڈالا، اس کا ذہن بھی تھوڑا ڈگمگانے لگا کہ یار سچی بات ہے، 33 سال سے کہنا یا اللہ سچی توبہ کی توفیق دے. میرے رب کی طرف سے عاطف غیبی سے آواز ہے، میرے بندے یہ تجھے مانگنے کی توفیق بھی تو میں نے دی، یہ جو تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس معافی کی توفیق جب دے دی ہے تو معافی نہیں دوں گا. اس لیے عقیدہ مسلم یہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں، اس کی مہربانی ہے. یعنی نیکی کر کے بھی رب کا شکریہ اور اس کا مشکور رہے کہ میرے مالک تیری مہربانی تو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز کی توفیق بھی دے اور پھر قبول نہ کرے. جو اپنے گھر کی طرف چلنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ قبول بھی فرمائے گا. بس دعا کرو کہ اس کی یہ توفیق جاری رہے. اور فرمایا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں نہریں عطا فرمائے. تو یہ اشرائے مغفرت ہے. اس اشرائے مغفرت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جس میں ہم اپنے رب سے استغفار نہ کریں. اور استغفار لوگوں کی جرموں کی بھی ہے. اپنے ماحول اور معاشرے میں موجود جو لوگ ہیں، آخری بات کرتا ہوں، حضور نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بالید فمن لم یستطع فلیغیرہ باللسان فمن لم یستطع فلیغیرہ بالقلب ذالک اضعف من الایمان. تم میں سے اگر کوئی بندہ برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. اب جرم دیکھیں من حیث القوم، جرم ہمارا کہ بہت ساری برائیاں ہیں جن کو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں اور ہم نہیں روک رہے، یہ بھی جرم ہے، اس پر بھی توبہ لازم ہے، اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے. اور بہت سارے ایسے جرم ہیں جہاں ہم کھڑے ہو کے بات ہی کر سکتے کہ یار وہ خدا کا خوف کرو نہ کرو، ایسے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے نہیں کیا، تو یہ بھی ہمارا جرم ہے. جرم صرف یہی نہیں ہوتا کہ جناب نے کوئی گناہ کر لیا اور اس اعضائے جوارے سے ہاتھوں سے کوئی فعل کیا، جسم کے ساتھ کوئی فعل کیا تو وہی جرم ہے. من حیث القوم، اس وقت پاکستانی قوم جس جرم سے گزر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چپ سادھ لی ہے. ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم پر نہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں اور نہ دل میں ہی برا جان رہے ہیں. ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث نقل کی ہے، انہوں نے کہا جنتی جنت میں جا رہے تھے